ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے۔ سورہ بقرہ مدنیہ، یہ پوری صورت مدنی صورت کہلاتی ہے، اگرچہ اس کی کچھ آیات مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئی ہیں، اور وہ آیات آخری آیات کہلاتی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ، یہ آیات آخری آیات تھیں، لیکن علماء کرام نے ان آیات کے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے کے باوجود سورہ بقرہ میں اس صورت کے اندر ان آیات کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی صورت کے ساتھ اس کو سورۃ بقرہ کے اندر داخل کیا ہے۔ الاتقان علوم قرآن پر ایک کتاب ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہترین تفسیر کی کتاب ہے، یعنی تفسیری اصولی نقطے، مکمل تفسیر نہیں ہے، تفسیر اتقان علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج کل اس کا اردو کا ترجمہ بھی بازار میں آ چکا ہے۔ تو ان میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو آیات واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کے تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، لٹایا جائے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا کسی کو بھی کسی کے اعمال کا، وہم لا یظلمون، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدنی صورتوں کا اعتبار اور مکی صورتوں کا اعتبار کس اعتبار سے ہے؟ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں آپ مکی کہیں گے، چاہے وہ کسی بھی موقع پر طائف میں یا کسی اور جگہ پر بھی کیوں نازل نہ ہوتی رہی ہوں۔ اور اسی طرح جب ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، تو وہ مدنی صورتیں کہلائیں گی، چاہے کہ وہ صورتیں مدنی جو ہیں، مدنی صورت یعنی کہ ہجرت کے بعد چاہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں کیوں نازل نہ ہو، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر سورۃ بقرہ کی کچھ آیات وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، لیکن ان کو باعتبار اس اعتبار سے کہ وہ ہجرت کے بعد کیونکہ نازل ہوئی ہیں، اگرچہ مقام اس کا مکہ مکرمہ تھا لیکن اس کو پھر بھی مدنی صورت کہیں گے۔ یہ تھی مدنی صورت کی اور مکی صورت کی تحقیق کہ مدنی صورت کو مدنی صورت کیوں کہتے ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہو، چاہے کہ جس مقام پر بھی نازل کیوں نہ ہی ہو، اور مکی صورت وہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں مکہ مکرمہ میں، چاہے کہ وہ کسی اور مقام پر مکہ سے باہر نازل کیوں نہیں ہوئی ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو اس وقت آپ کو بتایا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت بقرہ کی فلاں آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کو فلاں آیت کے بعد رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو تعیین کراتے تھے، اگرچہ کبھی سورۃ نساء کی آیات نازل ہو جاتی تھیں پہلے،
کبھی سورۃ بقرہ کی ہو جاتی تھیں، پھر سورۃ بقرہ پوری نہیں ہوئی ابھی تک کہ سورۃ آل عمران کی شروع ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ بتاتے تھے کہ یہ سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، اور یہ آیت جو ہے اس کو فلاں آیت کے بعد رکھو. تو صحابہ کرام جو لکھنے والے کاتبین وہی تھے، ان سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لکھواتے تھے. اس بات کا حدیث شریف سے ثبوت موجود ہے. سورہ بقرہ یہ وہ صورت ہے جس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لوگوں اس صورت کو کثرت سے پڑھا کرو، اس کے پڑھنے والے پر اہل باطل کا اثر نہیں ہوتا، اور جو اس کو پڑھنے والا ہے وہ اس کی برکت کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ اس کی برکت کو حاصل نہیں کر سکتا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ میں ایک عظیم ترین آیت سورت اس بقرہ کی آیت الکرسی کو قرار دیا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیات کو پڑھ لے، کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی 10 آیات کو پڑھ لے، اس پر اس دن کسی قسم کے اہل باطل کا اثر نہیں ہوگا، اور وہ ہر قسم کی بلایات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، اداسیوں سے، محرومیوں سے، بے برکتیوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں. یہ ساری حدیث کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، اور لمبی چوڑی حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے 10 آیات سورہ بقرہ کی بڑی ہی فضیلت والی پیش کی ہیں، اور کہا ہے کہ یہ 10 آیات ایسی ہیں کہ جس کے لیے 70,000 ملائکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے ساتھ اتارے ہیں، اور ان میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کو خزانۃ العرش کہا جاتا ہے، عرش کا خزانہ کہا جاتا ہے. وہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں آمن الرسولوں سے آخر تک. اب وہ کل 10 آیات کون سی ہیں یہ بھی ہمیں تعین ہونی چاہیے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے. تھوڑی سی آیات ہیں، 10 آیات ہیں. جب اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنے بڑے اس پر جنا اعمال ہیں، اور اتنا اجر ہے کہ اہل باطل کا اثر نہیں ہو سکے گا، تو صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اہل باطل سے مراد، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جادوگر لوگ کہ جو جادو کرتے ہیں، ان کا جادو اس شخص پہ نہیں چلے گا جو سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کرے یا ان 10 آیات کو پڑھے. اور وہ 10 آیات سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی جو کہ 30 پارے میں ہے، اور اس کی یہ جو آیات ہیں یہ 2 آیات یعنی 3 آیات اللہ آیت الکرسی کے ساتھ اگلی 2 آیات بھی پڑھنی ہیں، یعنی یہ 3 آیات ہیں کل. یعنی سورت 30 پارے کے پہلے صفحے پر آیت الکرسی آتی ہے، اور اس کی یہ پہلی ایک تو آیت الکرسی ہو جائے گی، ایک آیت تو وہ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد 2 آیاتیں اس کے آگے ہیں لا اکراہ. یہ سن لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آگے ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ 3 آیات آیت الکرسی سمیت، اور اس کے بعد آمن الرسولوں سے آخری 2 آیات، یہ کل 10 آیات بن جاتی ہیں جن کے پڑھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارک ہے کہ جو شخص ان آیات کو 10 آیات کو پڑھے گا اللہ رب العزت انہیں ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرما دیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ کل 10 آیات جو شخص صبح پڑھ لے شام تک اللہ پاک اس کو ہر قسم کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، رنجوں سے اور ہر قسم کی مصیبت اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو تشریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے کہ معراج کے موقع پر مشہور روایت میں مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ معراج کے موقع کے 3 تحفے کون سے دیے گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اوتیتو خواتین سورۃ البقرہ کی آخری آیات، 5 نمازیں، اور جو شخص شرک سے بچا رہے گا اس کو ایمان کی خوشخبری کے ساتھ جنت کی بشارت۔ یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ اس کے رسول کو ہی معلوم ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے یہ کوڈ ورڈز رکھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ جو اس کو روز قیامت ان اسرار کو، ان عجائبات کو اللہ تعالیٰ کھولیں گے۔ ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ احادیث میں ان کے معنی نہیں بتائے گئے۔ جب احادیث میں اس کے معنی نہیں بتائے گئے تو جو مفسرین حضرات اگر کوئی تعویل کرتے بھی ہیں تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں بلکہ وہ ان کی اپنی ہی رائے ہوتی ہے۔ اس رائے کے تحت ایک تطبیق ہوتی ہے، اگرچہ اس تطبیق کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا اہتمام یا اس کا ثبوت احادیث طیبہ سے نہیں ہے۔ الف لام میم، بعض علماء نے الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کیے ہے کہ اللہ نے اپنی وحی جبرائیل امین کے ذریعے سے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ صرف تعویل ہے، ایک تطبیق ہے جو بتا دی گئی ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک اشارہ بعید کا ہے، یہ دور کا اشارہ ہے۔ ہاذا قریب کا ہوتا ہے اور ذالک بعید کا ہوتا ہے۔ ہاذا قریب کے لیے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، ہاذا الکتاب یہ کتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب وہ کتاب، لا ریب فی، لا ریبہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، فی ہے اس کے اندر۔ تو کون سی کتاب؟ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کتاب۔ ہاں یہاں اشارہ بعید اصل میں اس کتاب کی طرف ہے جس کو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں کی مجلس میں اس کو پڑھا تھا، اور اس کو آسمان معلیٰ عرش کی دیواروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کندہ کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے قرآن کو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے سب سے پہلے قرآن کو لکھے ہوئے الفاظ میں سونے کے حرفوں سے اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس کو کندہ کر دیا ہے، اور ہر حرف کو اتنا بڑا لکھا ہے کہ اگر ایک حرف کو بھی آسمان معلیٰ سے اگر زمین پر اتارا جائے تو پوری زمین کو وہ ڈھانپ لے۔ یہ ہے قرآن کی تلفظ کی حفاظت جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان معلیٰ پہ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ تو ہے آپ کے ہاتھ میں کتاب، اصل میں وہ کتاب کہ جس کو ہم نے آسمان معلیٰ پر محفوظ کر دیا ہے۔ ذالک الکتاب، اب اس کا معنی کیسے کریں گے؟ یہ ہے وہ کتاب، یعنی اس کتاب کی اصل کیا ہے؟ وہ کتاب،
جو کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس کو کندہ کر دیے ہے. اس لیے کال کتاب، اب یہاں کتاب کے لفظ کے ساتھ ایک خاص معنی مفہوم دنیا میں امت کو پیش کیا جا رہا ہے کہ خیال کرنا بعد میں آنے والی ٹیکنالوجی بہت سے ایسی چیزیں آئیں گی جو بغیر کتابت کے پرنٹ کی شکل میں آپ کو موبائل کے اسکرین پر نظر آئیں گی. بے شک اس کو بھی دیکھ کے پڑھنے میں منع نہیں، اس کے پڑھنے پر آپ کو پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا، مگر کتاب قرآن کو جب تک کھول کر اس کے حرفوں کو نہیں دیکھو گے اس وقت تک اس کا نور وہ حاصل نہیں ہوگا جو کتابی شکل میں اللہ نے آسمان معلیٰ پہ رکھ دیا ہے. اس لیے بے شک قرآن کو اگر کوئی شخص بامر مجبوری یا وقت نہیں ہے اس کے پاس، یا کتاب قرآن مجید نہیں ہے تو وہ اسکرین پر پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے اگر وہ بغیر وضو کی بھی پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو ہاتھ مت لگائے. اگر ایسی صورت میں اس کو کلک کرنا ہے تو کسی طریقے سے کر لے، لیکن جو ثواب قرآن کے حرفوں کا جو نور کی شکل میں تاثیری شکل میں جو امت پر پیش ہوگا وہ اس کتاب کی قسم کے ساتھ ہے جو کتابت اللہ تعالیٰ نے کاتبین وحی سے کرائی ہے. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اللہ قسم اٹھاتا ہے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے اس کو میرے محبوب پر نازل ہونے والے اس قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے کاغذوں پر اور تختیوں پر اور ہڈیوں پر اور چمڑوں پر اس کو لکھا ہے. یہ لکھا ہوا کتابت کا جو قرآن ہے اس کے دیکھنے کا اثر اور ہے، اس کے پڑھنے کا اثر اور ہے. اس لیے خدا تعالیٰ کی اس کتاب کی قدر کرتے ہوئے اس قرآن کو ضرور اٹھایا کریں، صرف موبائل تک محدود نہ رہا کریں، قرآن کو اٹھایا کریں اور قرآن کو سینے سے لگایا کریں. اس کے صفحات جب کھولیں گے دل کے صفحے پلٹتے ہیں، جتنے صفحے تم قرآن کے پلٹو گے دل کے صفحات میں تمہارے نقش اس اللہ تعالیٰ قائم کرتا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حافظ قرآن جب قرآن کی کتاب کو دیکھ کر قرآن یاد کرتا ہے، جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے قرآن کے صفحے پلٹتے ہوئے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تیسرا صفحہ ہے، یہ چوتھا صفحہ ہے، یہ پانچویں صفحے پہ یہ سورۃ بقرہ ہے، یہ آٹھویں صفحے پہ اب آل عمران ہے. اس طریقے سے اس کو پھر وہ اللہ پاک دل کے صفوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے بغیر دیکھنے کے بھی دکھا دیتے ہیں. لیکن بشرطے کی شرط ہے کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھا جائے، قرآن کو اٹھایا جائے، اس کے ثواب میں بڑی برکت ہے اور بڑا نور ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں. رابع یا ریبو کے معنی شک، فی ہے اس کے اندر، ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت متقیوں کے لیے کہا ہے، تو کیا مومنین کے لیے وہ ہدایت نہیں ہے؟ کیا مسلمین کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن تو ہدایت ہے سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو ہدایت بنایا سب کے لیے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سراپا ہدایت بنایا سب کے لیے. مگر ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت وہ ہے جو کہ حضور کو قبول کرتی ہے تو وہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو امت ہے لیکن قبول نہیں کرتی، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو وہ امت تو ضرور کہلاتے ہیں مگر امت اجابت نہیں کہلاتے، امت دعوت کہلاتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے ہدایت تو عام رکھی ہے، لیکن یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو دل کے خوف سے زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ نور ہدایت ہے، اور یہ قرآن نور ہدایت بن کر ان کے لیے رہنمائی کرتا ہے. متقین کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مقام کیا ہے؟ تقوی کا مقام کیا ہے؟ مختصر یہ کہ تقوی کا مقام اللہ تعالیٰ نے دل کو قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے صحابہ سے کہا ہاؤنا تقوی، جانتے بھی ہو کہ تقوی کیا ہے؟ واشار الی صدرہ، اور اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہے تقوی کا مقام جسے ہم تقوی کہتے ہیں. یعنی اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے دلوں کو پاک کر لو، اپنے دلوں کو بغض اور عناد سے، تعصب اور حسد سے، نفرتوں سے پاک کر لو. اگر تم نے اپنے دلوں کو نفرتوں سے، حسد اور تعصب سے اور حسد سے اور اس کے علاوہ ہوس سے اگر آپ نے پاک کر لیا تو یہ قرآن خود بخود سینے کے اندر محفوظ ہوتا جائے گا. یہ علم لدنی بھی ہے، اس کو علم لدنی کتاب بھی کہتے ہیں، کہ اس کے معارف اور اسرار ایسے ہیں
جو اللہ کی طرف سے بندے کی طرف پلٹتے ہیں. اگر بندہ اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علوم معارف اس کو پڑھنے سے اور زیادہ بدرجہ اپنی رحمت سے اس کو عطا کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کو قرآن کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے دلوں کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے. اس کتاب کے پڑھنے کے لیے یہ شرط اول ہے کہ دل پاک ہونے چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کون ہیں متقی؟ اب ان کی تشریح کی جا رہی ہے. وہ لوگ ایمان والے ہوتے ہیں جو کہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں بالغیب، غیب کے ساتھ. اب غیب کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ غیب کا اطلاق اللہ کے پاک پیغمبر کی خبر پر ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اس کو غیب کہتے ہیں. کیونکہ غیب کا اطلاق بغیر کسی سبب کے ہوتا ہے. اگر کوئی چیز سبب کے ذریعے کسی غیب کا علم بتایا جائے تو اس کو غیب کا علم نہیں کہیں گے، وہ سبب کے ذریعے سے ہوگا، ٹیکنالوجی کے سبب سے ہوگا، آلات کے سبب سے ہوگا، الٹرا ساؤنڈ کے سبب سے ہوگا، تو اس کو غیب نہیں کہیں گے. اس لیے ایسے غیب کا ایمان لانا یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک کفر نہیں کہ جو اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دے تو وہ علم غیب نہیں، اس کو عالم الغیب نہیں کہیں گے، بلکہ وہ آلات کے ذریعے سے بتا رہا ہے. غیب کی خبر وہ ہے جو بغیر کسی سبب کے بتائی جائے، وہ صرف اور صرف اللہ اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ کو وہ خبر غیب کی بتا سکتے ہیں. وما هو علی الغیب بضنین، اور میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں اس میں کچھ بھی بخیلت نہیں کرتے، پوری کی پوری خبریں تم تک پہنچاتے ہیں. اس نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں میں اب وہ متقی کون لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس غیب کی خبروں پر جو کہ ان کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہیں. اب آگے دوسری صفت متقیوں کی کیا ہے؟ دوسری صفت متقیوں کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بتا دو مومنوں کو کہ دوسری صفت متقی کی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ادا الصلاۃ نہیں کہا بلکہ یقیمون الصلاۃ کہا کہ مردوں کے لیے نماز کو قائم کرنا جماعت کے ساتھ فرض ہے. یہ مقام اللہ نے مردوں کو بخشا ہے. اگر عورتیں بھی اس میں شریک ہونا چاہیں تو اگر اپنے پردے کی اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر کے مسجد میں آ سکیں تو قیامت تک کے لیے ان کو اجازت ہے. لیکن آج اس دور میں پرفتن دور کے اندر مساجد میں اور بہت سی ایسی خرافات پیدا ہو چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسی سنت کو عمل کرتے ہوئے کہیں خطرہ ایمان کا نہ ہو جائے اور ایمان کے ساتھ یعنی خطرہ ایمان کے ہونے کی وجہ سے کہیں ثواب کی بجائے الٹا گناہ نہ حاصل ہو. اس لیے علماء کرام نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جو صحیح السند بخاری کی حدیث ہے کہ عورتوں کے لیے میں گھر کو مقرر کرتا ہوں، ان کی نماز گھر کے کونے میں ایک کونے کے اندر چھپ کے سکڑ کر پڑی ہوئی وہ اس نماز سے افضل ہے جو بیت اللہ کے اندر کھلے ہوئے وہ پڑھ رہی ہے، جو مسجد نبی میں علی اعلان پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. عورت کی نماز کو اللہ نے مسجد کی بجائے گھر کے اندر افضل قرار دیا ہے، لیکن عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کیا جائے. اور مومنین کی یہ متقیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، نہ کہ صرف نماز ادا کرتے ہیں گھروں کے اندر بلکہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، لا تتخذوا مقابر، کہ اپنے بیوتا اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مراد اس سے؟ کہا اپنے گھروں کے اندر بھی نمازیں پڑھ لیا کرو، فرض نماز مسجد میں آ کے ادا کرو اور سنتیں گھر میں، نفل گھر میں، اشراق چاشت گھر میں پڑھ لیا کرو، تہجد گھر میں پڑھ لیا کرو، تاکہ تمہارے گھر قبروں کی طرح نہ ہو جائیں بلکہ اس کے اندر رونق آئے. جن گھروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، جن گھروں کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جن گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ چاند ستاروں کی طرح آسمان زمین والوں کو جیسے آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، ایسے ملائکۃ اللہ کو وہ گھر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے اور بندیوں کے ایسے ہی روشن نظر آتے ہیں جن گھروں کے اندر ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اب یہ دو صفتیں ہو گئیں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ان کو رزق ہم دیتے ہیں ان میں وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ اپنے پیسوں کو سام کے نہیں رکھتے، بینک بیلنس بنا کر نہیں رکھتے، بلکہ ضرورت مندوں کو اس وقت دیتے ہیں جس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے.
اور وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رزق اللہ کے رزق کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے ہاتھوں کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اپنے رزقوں میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم ان کو کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا وعدہ اور قسم ہے اس کی ذات کی کہ وہ اپنی ذات کی قسم دے کے کہتا ہے جو خرچ کرنے والے ہاتھ ہیں ان کے مال میں کبھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کچھ پیسوں کو جمع کر رہی تھی اور اس کو گن رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انفقی خرچ کر، ولا توعی، اور سام کے یعنی کہ رکھ نہیں، ورنہ فیوع اللہ الیک، اللہ بھی پیچھے تمہیں روک روک کے دے گا، اور ولا تحصی فیحصی اللہ الیک، اور گن گن کے مت رکھ ورنہ اللہ بھی گن گن کے تجھے دے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رزق کو جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کا ہے، اس کو محتاجوں پر، بیواؤں مسکینوں پر، علماء اور قراء پر، مدارس اور خانقاہوں پر خرچ کرنا، مساجد پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں کبھی کمی نہیں کی جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو 3 نشانیاں ہو گئیں متقیوں کی کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور پھر وہ جو مال ان کو دیا جاتا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان والے متقی وہ بھی متقی کہلاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ انزلہ مجہول کا صیغہ ہے، انزلہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جیسے ایکٹیو وائس پیسو وائس ہوتا ہے، یہ پیسو وائس ہے۔ انزلہ جو کہ نازل کیا گیا ہے تیری طرف اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، کبھی بھی شک نہیں کرتے۔ وما انزل من قبلک، اور ہر اس حکم پر جو تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، صحائف ابراہیمی کی شکل میں، صحائف موسوی کی شکل میں جو تجھ سے پہلے پیغمبروں پہ نازل ہوئیں، ان پر بھی ان کا پورا یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اگرچہ ان کتابوں کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ مرقع کتاب ہے، ام الکتاب ہے، تمام علوم کی مرقع کتاب ہے، اور حضور کو فرمایا گیا ہے اوتیت العلم الاولین والآخرین۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان کو کہ اب قرآن مجید کے بعد جو علوم نبوت مجھے عطا کیے گئے ہیں، اب ان علوم نبوت سے بڑھ کر کوئی علوم نبوت نہیں، اور جتنے بھی پچھلے انبیاء کے علوم تھے اور قیامت تک آنے والے علوم ہیں، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی شکل میں ہوں گے، چاہے وہ جدید ایجادات کی شکل میں ہوں گے، وہ سارے علوم ہم نے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے بڑے سے بڑے فلسفی، بڑے بڑے دانشور، بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے خطیب، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء فقہا آئیں گے، ان سب کے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کے مرہون منت ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ تورات کے اوراق لے کے آتے ہیں، اور اس لیے آ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اس میں کیونکہ حضور کی بڑی بڑی تفسیریں، بڑی بڑی اس کی نشانیاں، اور بڑے بڑے اس کے اندر واقعات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے تورات کے اندر اللہ نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قد مبارک کی تھی انجیل میں اللہ نے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا مبارک کیسے تھا زبور میں ذکر کیا۔ تو تورات کے اندر کیونکہ وہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، تو حضرت عمر فاروق خوشی کے عالم میں وہ اوراق اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو آپ پڑھتے جاتے ہیں چہرہ اقدس محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اثرات متغیر ہو جاتے ہیں۔ تمام صحابہ جب بیٹھتے تھے تو سرنگوں ہو کے بیٹھتے تھے۔ ایک ابو بکر و عمر کی اللہ نے انہیں جرت دی تھی کہ وہ حضور کے جمال نبوت کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے تھے، تو ابو بکر کی نگاہ جب حضور کے چہرے پہ پڑتی ہے تو حضور کو غضبناک پا کر یک لخت ابو بکر کی زبان سے نکلتا ہے ما سکلت کا یا عمر، اے عمر تجھے ماں نہ جانتی، تو نے کیا کر دیا ہے، کیا پڑھ رہا ہے کہ جس سے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ عمر فاروق نے جب اپنی نظر ان اوراق سے اٹھا کر حضور کے چہرے پہ دیکھی تو عمر کے جلال میں کیا مجال، جہاں جمال نبی میں محبوب کریم محمد مصطفیٰ کا جلال، اور ایسا جلال کہ جس سے عمر کانپ اٹھے اور کہنے لگے اعوذ بغضب اللہ وغضب رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد النبی ورسولا۔ اے اللہ تیرے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں،
تیرے حبیب کے غضب سے بھی پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام دین پر راضی ہوں اور محبوب کریم محمد الرسول اللہ کے آخری نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ ایسے کلمے ہیں کہ ان کو پڑھا جائے، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہم پہ غصے میں ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے دور ہے، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، اداسیاں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ساری رحمت سے ہٹنے کا سبب ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہوتی تو ہم پریشان نہ ہوتے، ہم مصیبتوں میں نہ ہوتے، ہم تکلیفوں میں نہ ہوتے، ہم غربت میں نہ ہوتے۔ تو لگتا ہے اللہ کا غضب ہے، کہو اعوذ بغضب اللہ، اے اللہ تیرے غضب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور کثرت سے پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور نے فرمایا جو شخص رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولہ، جو سوتے وقت پڑھے صبح کو اٹھے گا، اگر وہ نہ اٹھ سکا تو شہادت کی موت مرے گا، اگر صبح کو پڑھے اور شام تک زندہ نہ رہے تو وہ شہادت کی موت مرے گا۔ یہ میرے محبوب کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ تو معلوم ہو گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مفتی صاحب وبالآخرۃ 3.5 منٹ باقی ہے، 3.5 منٹ ختم ہو ٹھیک ہے، گئے۔ یہاں ختم کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اس چیز پر جس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ پر، اور اس چیز پر جس کو پہلے نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر پورا یقین رکھنے والے ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا، بلکہ یقینی درجے میں ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، ناجائز اور جائز کی تمیز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قدم پھانک پھانک کے رکھتے ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ کہہ دیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو تو مجھے چھوڑ کر تورات کی پیروی کرے گا؟ لو کان موسیٰ حیا لاتبعتنی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر میرے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آ گئے، اگرچہ آئیں گے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد آئیں گے، آنا ہے انہوں نے، لیکن اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ بھی میں محمد کی شریعت کا اتباع کریں گے۔ اے عمر اس قرآن کو پڑھ اور اس قرآن کو سینے سے لگا اور اس قرآن کی کثرت سے تلاوت کر، اس قرآن کو اٹھا اور موبائل وغیرہ کو چھوڑ، اپنے ہاتھ سے قرآن کی کتاب کو اٹھا اور اس کتاب کو پڑھ۔ عمر نے اس قرآن کو اتنا پڑھا کہ 12 سال تک سورۃ بقرہ کو انہوں نے تفسیر سے پڑھا، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر پر اتنا اثر ہوا اس حدیث کا کہ 9-8 سال تک سورۃ بقرہ کو پڑھتے رہے۔ ہم تو 2 منٹ میں تفسیر کر لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق نے 12 سال سورۃ بقرہ کو پڑھنے پہ گزارے اور ابن عمر نے 8 سال گزارے، اور اسی حال میں کہ جب انہوں نے سورۃ بقرہ ختم کی تو مدینہ کے گلیوں میں انہوں نے اونٹوں کو ذبح کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ شکر ہے آج میں نے سورۃ بقرہ کو پڑھ لیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔